السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اس کتاب کی دوسری ویڈیو ہے۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان میں جو 7th کلاس سے ہیں، 7th سے آگے اب جہاں تک بھی ہیں، ان سب کے لیے ایگزام کی تیاری کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے۔ اس کتاب کو ایک ویڈیو میں 5 صفحے کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ پہلی ویڈیو میں 5 صفحے پڑھائے گئے تھے، اب دوسری ویڈیو میں بھی 5 صفحے پڑھائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے پڑھانا تھا، پہلی ویڈیو میں یہاں تک پڑھایا گیا ہے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد کا تعارف ہو رہا ہے، آپ کی آل اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور چند صدیوں میں، صدیوں یعنی 100 سال کو صدی بولتے ہیں، تو چند صدیوں میں یعنی چند 100 سالوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت خیدار نام ہے ان کے بیٹے کا، حضرت خیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ متولی یعنی ذمہ دار، جن کی تولیت میں خانہ کعبہ ہوتا تھا، خانہ کعبہ سے متعلق تمام معاملات کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، اور ان کی آل و اولاد مکہ مکرمہ ہی میں آباد رہی۔ کس کی؟ حضرت خیدار کی۔ ان کی اولاد میں خانہ کعبہ کی تولیت منتقل ہوتے ہوئے، یعنی ان کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح ان کی اولاد میں خانہ کعبہ کی تولیت یعنی ذمہ داری، نگرانی منتقل ہو کر آتی رہی۔ منتقل ہونا یعنی ٹرانسفر ہونا، ہوتے ہوئے ہمارے پیارے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس، عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس آئی، یعنی خانہ کعبہ کے یہ متولی ہوئے۔ تھوڑی پرنٹنگ مسٹیک ہے، یہ خانہ کعبہ نکال دیجئے، یہ کوئی مسٹیک آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، تو پورا جملہ اس طرح ہوا کہ ان کی اولاد میں خانہ کعبہ کی تولیت منتقل ہوتے ہوئے ہمارے پیارے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس آئی۔ یہ خانہ کعبہ، اس کو راؤنڈ اپ کر لیجیے، نشان لگا کے چھوڑ دیجیے۔ آپ غار ہرا وہ ایک پہاڑ میں غار تھا، غار ہرا میں کئی روز عبادت میں مصروف رہتے۔ اہل مکہ یعنی مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ عقیدت یعنی مانتے تھے، عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ اہل مکہ کو برائیوں سے منع فرماتے تھے۔ زمزم کا کنواں جو گم ہو گیا تھا، آپ ہی نے تلاش کیا۔ آپ کے ہی دور میں یمن کا بادشاہ ابرہہ نام ہے اس کا، خانہ کعبہ کو ڈھانے یعنی گرانے کے لیے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملے کے ارادے سے آیا۔ وہ اور اس کی فوج ہاتھیوں پر سوار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا، چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا، جن کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ کر وہ کنکریاں ان پر گرا دیں۔ کنکریاں آدمی پر گرتی تو اس کو اور ہاتھی کو سوراخ کرتے ہوئے زمین پر گرتی۔ اس طرح وہ ہاتھیوں والا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں باپ،
اس واقعے کے یعنی وہ جو ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہوا جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اس واقعے کے 55 دن بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ اس نور محمدی کی برکت سے آپ انتہائی حسین و جمیل یعنی خوبصورت، خوش اخلاق یعنی اچھی عادتوں والے اور پاکیزہ صفت تھے۔ ہمارے نبی کے نانا جان حضرت وہب بن مناف نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور آپ نے اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ سے کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا اور ہمارے پیارے آقا کے والدین کریمین حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ہو گیا اور ہمارے پیارے آقا کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم میں اطہر یعنی پیٹ میں آ گیا، پاکیزہ پیٹ میں آ گیا۔ ابھی حمل شریف کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے۔ اس اقتباس میں بھی بہت آسان سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں باپ کا نکاح کس طرح ہوا۔ اگلی سرخی دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ حدیث شریف، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ تو نبوت پہلے ہی ہمارے نبی کو عطا فرما دی گئی تھی جب حضور نور کی شکل میں تھے۔ نور محمدی آدم سے آمنہ تک۔ دنیا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے دنیا کو پیدا فرمایا، پھر دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہی بات ہے، دنیا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نور محمدی کو ان کی پیشانی میں ظاہر فرمایا۔ نور محمدی آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر آپ سے منتقل ہوتا ہوا ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، یہ ان کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹے کے بیٹے، اس طرح وہ حضور کا نور حضرت آمنہ تک آئے گا۔ ادریس علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا نوح علیہ السلام کے پاس آیا، یہ ایچ آ گیا ہے، ان ہے یہاں پر، نوح علیہ السلام کے پاس آیا، پھر نوح علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی صلب اطہر یعنی پیٹھ میں آیا اور آپ سے منتقل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی شکم مبارک میں آیا، یعنی پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا فرمایا، پھر اس نور سے دنیا کو پیدا فرمایا، پھر دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا مٹی سے، تو ہمارے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام میں رکھ دیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے میں، پھر ان کے بیٹے میں، ان کے بیٹے میں وہ نور چلتے 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 حضور کے والد حضرت عبداللہ کے پاس آیا، پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پاس، پھر حضور دنیا میں انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اب دیکھیے حضور کی جسمانی ولادت۔ جس سال اصحاب فیل، جسمانی ولادت کا مطلب حضور کا نور تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، وہ نورانی ولادت تھی، نور کی پیدائش تھی، یہ جسم کی پیدائش ہے۔ جس سال اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ پیش آیا، اسی سال
12 ربیع الاول دوشنبے یعنی پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا بدن پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو جسم بھی پاکیزہ نہیں ہوتا اور خوشبودار بھی نہیں ہوتا، لیکن حضور پاک پیدا ہوئے تو جسم پاکیزہ تھا اور خوشبودار بھی تھا۔ آپ ناف بریدہ یعنی ناف کٹے ہوئے، ناف کاٹنا پڑتا ہے بچوں کی، لیکن حضور کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ آپ ناف بریدہ ختنہ شدہ تھے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، کلمہ شہادت بھی پڑھا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی یہ تمام چیزیں پڑھی ہیں، شہادتین پڑھا اور رب حولی امتی فرمایا۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا کہ جب وہ پیدا ہوئے اور حضرت مریم گود میں لے کر آئیں تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے وغیرہ۔ تو پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بات کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ سن عیسوی کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال 571 ہے۔ سن عیسوی ابھی جو 2025 چل رہا ہے اس کے حساب سے، تو اس وقت جب حضور کی پیدائش ہوئی تو 571 571 چل رہا تھا۔ مولد النبی، جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کا نام مولد النبی رکھا گیا، یعنی نبی کے پیدا ہونے کی جگہ۔ جب آخری نبی تشریف لائے ہیں تو وہ جگہ بھی بہت متبرک ہے جہاں ولادت ہوئی۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ اس مبارک مقام پر ایک شاندار عمارت بنائی گئی تھی۔ صدیوں تک یعنی سینکڑوں سال صدیوں تک اس مقام پر ہمارے نبی کی ولادت یعنی 12 ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد ہوا کرتی تھی، جس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء و مشائخ شرکت فرماتے تھے، اور حج و عمرہ کے لیے پوری دنیا سے مکہ مکرمہ آنے والے مسلمان اس جگہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ جب حجاز میں نجدیوں کی حکومت آئی، پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، پھر نجدیوں کی حکومت آئی، تو انہوں نے اس عمارت کو گرا دیا اور اس مبارک مقام کی زیارت اور وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کو ممنوع کر دیا، یعنی منع کر دیا، بین لگا دیا۔ تو یہ بہت غلط کیا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور نام رکھائی۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور محمد نام رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام محمد اور احمد ہیں، اور کنیت آ گیا ہے، کے بعد یو ہے، کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ جہاں بھی غلطی بتا رہا ہوں اپنی کتاب میں آپ صحیح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں، یہ حضور کو دودھ پلانے والی ماں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ نوش فرمانا یعنی پینا۔ پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ رئیس گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی اس وقت ماحول تھا کہ بڑے گھرانوں کے لوگ دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی لے جا کر دودھ پلاتی اور پرورش کرتی تھیں۔ ان کو دائی کہتے تھے۔ دائیاں بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھیں، دودھ پینے کی عمر تک انہیں دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی تھیں۔ یہ کس لیے کرتے تھے؟ وہ مکہ مکرمہ میں جو آب و ہوا تھی اس سے بھی اچھی آب و ہوا اطراف کے آؤٹ سائڈ جو علاقے تھے وہاں تھی، تو وہاں کی آب و ہوا سے بچے کی صحت اچھی ہوگی، اس لیے وہاں بھیج دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا
دائیاں بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھیں، دودھ پینے کی عمر تک انہیں دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی تھیں، پھر اس کے بعد ان بچوں کو ماں باپ کے پاس پہنچا دیتی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی سعادت طائف کے نواحی قبیلے، نواحی یعنی جو طائف کے آؤٹر پر جو خاندان رہتا تھا، نواحی قبیلے سعد کی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ اب دیکھیے، حضور دودھ پینے کی عمر میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ بہت ہی نرالا ہے، یعنی اچھا ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے کپڑوں یا بستر میں بول و براس، یعنی ضرورت سے فارغ ہونا جس کو کہتے ہیں، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت، بول و براس نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معین اوقات یعنی سلیکٹڈ وقت میں، سلیکٹڈ ٹائم میں، معین اوقات میں رفع حاجت یعنی واش روم فرماتے ہیں، رفع حاجت کے علاوہ کسی اور وقت جسم مبارک کھل جانے پر بے چین ہو جاتے۔ آپ کی بے چینی دیکھ کر آپ کے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا، تب آپ پرسکون ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رضی اللہ عنہا 2 سال تک آپ کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت آمنہ کے پاس، دیکھیے 2 سال کے بعد جب یہ لے کر آئیں تو پھر مکہ مکرمہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، وائرل چل رہا تھا، تو پھر واپس 2 سال کے لیے لے گئی تھی، تو جملہ 4 سال تھے حضور حضرت حلیمہ کے پاس۔ یہ مختصر کتاب ہے تو اس کا ذکر یہاں شاید نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت آمنہ کے پاس، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے مکہ مکرمہ میں اپنی امی جان حضرت آمنہ کے گھر پہنچ گئے تو آپ اپنی امی جان اور اپنے ابو جان کی باندی حضرت ام ایمن کی پرورش میں آ گئے، وہی 4 سال کے بعد۔ حضرت ام ایمن بھی آپ سے بے حد محبت فرماتی تھیں، آپ کی بہت خدمت فرماتی، آپ کو گود میں لے کر بہلاتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور دن رات آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب ہمارے آقا نے چلنا شروع فرمایا تو عام بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کیا، بے معنی اور بے ترتیب باتیں نہیں فرمائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے ہی عقل کامل یعنی مکمل عقل عطا فرما دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا کی وفات، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی یعنی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد وصال فرما چکے تھے، وصال یعنی انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئیں، یعنی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش و کفالت میں لے لیا۔ وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے، دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، یعنی آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش اور کفالت کا ذمہ لیا۔ ابو طالب بھی آپ کو بے حد چاہتے تھے اور ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، یعنی دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، پھر حضور 4 سال تک حضرت دائی حلیمہ کے پاس تھے، پھر حضرت آمنہ کے پاس آئے، 2 ہی سال تھے کہ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا، پھر 6 سال کی عمر میں حضرت دادا کے عبد المطلب دادا کے پاس آئے، پھر 2 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، پھر حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ اتنا ہی اس میں لکھا ہوا ہے، بہت آسان سی بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور نوجوانی دیکھیے، آپ کے چچا کا بیان ہے کہ آپ کی پرورش میں آنے کے بعد 8-10 سال کی بچپن کی عمر میں اور 12-14 سال کی نوجوانی کی عمر میں ان بری عادتوں سے دور رہے جو اس عمر میں ہوتی ہیں۔ اس عمر کے بچوں اور نوجوانوں میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان بری عادتوں سے حضور دور رہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دیکھیے اس عمر کے بچے کیا کرتے ہیں، دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لیکن حضور نے یہ سب نہیں کیا۔ بےہدہ اور آوارہ لڑکوں سے دوستی نہیں کی، بلکہ اچھے اخلاق اختیار فرمائے۔ چنانچہ آپ نرمی سے گفتگو فرماتے، فحش اور بری باتوں سے پرہیز کرتے، کسی کو گالی نہ دیتے، کسی کا نام نہ بگاڑتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی سے بغض و حسد نہ رکھتے، بڑوں کا ادب کرتے، کمزوروں کی مدد فرماتے۔ غرض اس کم عمری میں بھی آپ کے عادات و اطوار بڑی عمر کے دانشوروں کی طرح تھے۔ دیکھیے یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو جو بچے ہیں اور نوجوان ہیں ان کو بھی ایسی ہی عادتیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم یہ حضور کی زندگی صرف جاننے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ یہ 10واں صفحہ یعنی 5 صفحے ہو گئے، ٹوٹل یہ 10 صفحے ہو گئے۔ اب اگلی ویڈیو میں اگلے 5 صفحے ہم پڑھائیں گے۔ یہ حضور کی سیرت آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو یاد رکھیں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو حضور کی سیرت معلوم ہوگی، پھر اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔